السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں گے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہم، اور اس سورہ فاتحہ کے ترجمے کو انشاءاللہ ہم غور کے ساتھ اچھے طریقے سے سیکھیں گے تاکہ نماز کی اصل حقیقت اور نماز میں خشوع و خضوع ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ اچھی بات پہنچے اور وہ بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام کی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہر ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ ایک نعت ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو الحمد، تمام کے تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین، رب العالمین تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ تو حمد کہتے ہیں تعریف، تعریفیں کر لیں گے ہم۔ للہ کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا نام اللہ۔ رب کہتے ہیں، رب کے تین معنی ہم کر سکتے ہیں، پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، مولا کو بھی کہتے ہیں، پروردگار۔ پروردگار بھی کہتے ہیں اور رب کو رب بھی کہتے ہیں۔ عالمین، عالم ہے، عالمین عالم کو کہتے ہیں، سارے عالم کو کہتے ہیں عالمین، اور یہ اس کی واحد کوئی نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ اس عالم یا عالم دونوں، عالمین دونوں ایک لفظ ہے۔ الحمد، الحمد کا آگے جو الف لام ہے، یہ الف لام، اس کو الف لام جنسیہ کہتے ہیں ہم، جنسیہ، یعنی مطلب کیا کہ تمام کی تمام تعریفیں اس کائنات کے اندر وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اس مارکر کی تعریف کرتا ہوں تو یہ تعریف تو جو ہے نا اللہ کی نہیں ہے، یہ تعریف تو مارکر کی تعریف ہے، تو پھر یہ تمام تعریفیں اللہ کی کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر تعریفیں کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ کیسے ہیں کہ اگر میں اس مارکر کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ مارکر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو گویا کہ اس مارکر کو بنانے والی کمپنی کی تعریف کر رہا ہوں، اور جب اس کمپنی کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کمپنی کو بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے، اور جس نے اس کمپنی کو بنایا ہے اس کمپنی کو توفیق دینے والا، یعنی اس بندے کو توفیق دینے والا اور اس کو اسباب دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ اس مارکر کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ کسی کے حسن کی تعریف کرنا گویا کہ وہ حقیقت میں اس کا بنانے والا جو اللہ ہے اس کی تعریف ہے۔ کسی کی ذہانت کی یا کسی بھی قسم کی کسی خصوصیت کی تعریف کرنا گویا کہ اس کے پیچھے ایک اللہ کی ذات ہے جس نے اس کو یہ خصوصیت دی، تو گویا کہ وہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دوسرا، اس حمد کے اندر شکر کا معنی غالب ہوتا ہے۔ شکر، شکر کا معنی بھی اس کو لیا جاتا ہے، تمام کا تمام شکر ایک اللہ کے لیے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے۔ شکر کا معنی اس میں غالب ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب کھانا کھاتے تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى، ہم اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یعنی اس میں تمام شکر کا معنی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم تعریف کا معنی بھی لے سکتے ہیں، شکر کا معنی بھی لے سکتے ہیں، دونوں، کہ تمام کا تمام شکر ایک اللہ کے لیے ہے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے رب، رب پالنے والا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ رب کی جگہ پہ خالق بھی اللہ تعالیٰ بول سکتے تھے، الحمدللہ خالق العالمین، مالک بھی بول سکتے تھے، رازق بھی بول سکتے تھے کہ الحمدللہ رازق العالمین، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے سارے عالم کو رزق دینے والا ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو سارے عالم کا مالک ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو سارے عالم کا خالق ہے۔ لیکن یہ لفظ کیوں نہیں استعمال ہوئے؟ کیونکہ
ان سارے لفظوں کو آدمی مانتا ہے، انسان مانتا ہے. بات اٹکتی ہے یہاں پہ آ کے. انسان سے کہے تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہے گا اللہ، خالق کو مانتا ہے. انسان سے پوچھا تمہارا مالک کون ہے، کہے گا اللہ. انسان سے پوچھو تمہیں رازق کون ہے تمہارا، وہ کہے گا اللہ. انسان سے پوچھیں جو سنا اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ. ساری چیزوں کو انسان مانتا ہے. جب انسان کی بات آتی ہے اس رب پہ کہ تجھے پالنے والا کون ہے، تو یہاں پہ بات اٹک جاتی ہے. پھر انسان کا دھیان جاتا ہے اپنی دکان کی طرف، پھر انسان کا دھیان جاتا ہے اپنی نوکری کی طرف. پھر کہتا تجھے پالنے والا کون ہے، وہ پیچھے دیکھتا ہے میری دکان مجھے پالنے والی ہے. بچے سے کہو تجھے پالنے والا کون ہے، وہ پیچھے دیکھتا ہے میرے والدین پالنے والے ہیں. والدین سے کہتے تمہیں پالنے والا کون ہے، والدین اپنی نوکری کو دیکھ رہے ہوتے، اپنے اسباب کو دیکھ رہے ہوتے. تو بات یہاں پہ اٹک جاتی ہے. یہاں پہ انسان کا جو ہے نا ایمان مذبذب ہو جاتا ہے. جب پالنے والے کی بات آتی ہے تو جب پالنے والے کے بارے میں ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر انسان حرام کماتا ہے، پھر انسان چوری کرتا ہے، پھر انسان سود لیتا ہے، پھر انسان ہر طرح کی بے ایمانی کرتا ہے. کیوں کہ اس بات پہ انسان کا یقین نہیں بنتا. اگر سے بن جاتی انسان حرام کمانا چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پہ جب بات اٹکی کہ انسان دنیا میں آ کر سب سے زیادہ کمزور اس معاملے میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلا سبق دیا کہ میرے بندے بھولنا نہیں، تجھے پالنے والا میں ہوں. قرآن پاک جب بندے نے کھولا، سب سے پہلی آیت یہی پڑھی، الحمدللہ رب العالمین. میرے بندے دنیا میں جا کے بھولنا نہیں، تجھے پالنے والا میں ہوں. نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے تجھے پالنے والا میں ہوں. پھر یہ رکوع میں جاتا ہے کہ سبحان ربی العظیم، میرے بندے تجھے پالنے والا میں ہوں، تجھے بھولنا نہیں ہے. سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی الاعلی، وہاں سجدے میں اللہ تعالیٰ 3 دفعہ یاد کرواتے ہیں، رکوع میں اللہ تعالیٰ 3 دفعہ یاد کرواتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر یاد کیا، آخر میں دعا پڑھتے رب اجعلنی، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا. تو 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ رکوع میں، 4 ہو گئے، 6 دفعہ سجدوں میں، 10 ہو گئے، اور 1 دفعہ 10 مرتبہ جو سن ایک رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں بندے کو. اگر ہم اس کا حساب لگائیں اللہ تعالیٰ کتنا بندوں کو اپنا یاد کروا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھولے نہیں. کیوں کہ کسی چیز کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے، بار بار اس کو یاد کروائی جاتی ہے، تو وہ چیز اس کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، اور جو چیز دل و دماغ میں اترتی ہے اس کا یقین آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں 10 مرتبہ یاد کرواتے ہیں. اگر ہم فجر پڑھتے ہیں تو فجر میں ہم 4 رکعتوں میں 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہے ہیں. اگر ہم ظہر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ 12 رکعتوں کی نماز ہے، تو وہاں پہ 120 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہے ہیں. عصر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ 8 رکھتے ہیں تو 80 مرتبہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں. اور اگر ہم مغرب پڑھتے ہیں تو وہاں میں 7 رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ 70 مرتبہ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ میرے بندے بھولنا نہیں، تجھے پالنے والا میں ہوں. اگر ہم عشاء پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں 170 مرتبہ یاد کروا رہے ہیں کہ میرے بندے تجھے بھولنا نہیں ہے، تجھے پالنے والا میں ہوں. اگر ہم اس سب کا حساب لگائیں تو یہ بن جاتا 240 اور 310 اور تقریباً یہ 480، یعنی 500 کے لگ بھگ مرتبہ اللہ تعالیٰ دن میں انسان کو یاد کرواتے ہیں کہ میرے بندے تجھے بھولنے والا تجھے بھولنا نہیں ہے، تجھے پالنے والا میں ہوں. اس پلنے کے چکر میں حرام کی طرف نہ بھاگنا، اس چکر میں آ کے کہ دکان کے چکر میں آ کے کہیں میری نماز نہ چھوٹ جائے، دنیا میں لگ کر کہیں میرے دین سے غافل نہ ہو جانا، اور اپنے آپ کی دنیا میں اپنا مستقبل بنانے کے لیے کہیں حرام میں مشغول نہ ہو جانا، رشوت لینا شروع نہ کر دینا، چوری کرنا شروع نہ کر دینا. تو چوری کر کے پیسہ لے کے آئے گا، تو حرام کر کے زیادہ پیسے لے کے آئے گا، لیکن گزارا تیرا تب ہی ہوگا جب میں تجھے پالوں گا. انسان کروڑوں کما لیتا ہے، گزارا نہیں ہوتا. غریب بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، امیر بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ پالنے والے اللہ کے ذات ہے. تو انسان کروڑوں کی جائیداد اکٹھی کر لے، ساری دنیا کا اسباب اکٹھے کر لے، اس وقت تک انسان اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا، اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا، اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا، جب تک یہ جو ذات ہے حالات ٹھیک نہ کرے. اس ذات کو بھلانا بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس نام کو لے کے آئے
اس کی جگہ کوئی اور نام نہیں استعمال کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کو پالنے والا ہے، سارے عالم کو رزق دینے والا ہے۔ پالنا صرف ایک ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی رب کہتے ہیں ہم، وہ پالتے ہیں، انسان کو کھانا دیتے ہیں، پینے کے لیے دیتے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ پالنا، کہ انسان کو کھانے کے لیے، پھل پکنے کے لیے، کھانے کے لیے پھل چاہیے، اس پھلوں کو پکنے کے لیے سورج کو نکالنا ہے، اس کی روشنی کو قائم رکھنا ہے، وہ قائم رکھے گا۔ یہ چاند میں روشنی ڈالے گا یہ ذات، زمین سے گلے نکالے گی یہ ذات، انسان کی آنکھ میں روشنی ہوگی اس ذات کی برکت سے ہوگی، انسان کا دل دھڑکے گا یہ ذات دھڑکائے گی، انسان جو کھائے گا وہ کھانا طاقت بن جائے یا جو زہر بن جائے، اس ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس ذات کو لینا انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ذریعہ ہے، اور اس ذات کو بھلا کے انسان ساری دنیا کے اسباب اکٹھے کر لے، ساری دنیا کی جائیدادیں دولتیں اکٹھی کر لے، اس ذات جب تک یہ نہیں پالے گا، اللہ کی ذات نہیں پالے گی، اس وقت تک انسان پل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے جو ہے ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔